السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو، یہ آج ہم ڈچ لگانے کا طریقہ بتائیں گے کہ یہ ڈچ کیوں لگائی جاتی ہے، اس کا مقصد کیا ہے، یہ اس طرح کیوں کیا جاتا ہے اور روڈ کو یا بنائے ہوئے کو پھر اکھاڑا جاتا ہے تو اس کا مقصد کیا ہے۔ یہ ہم اس لیے اس کے بلیڈ کو اس طرح اینگل میں دے رہے ہیں کہ اس سے مشین بھی جو ہے وہ اس پہ لوڈ نہیں زیادہ آتا ہو، صحیح ہے، تو مشین بھی اچھے طریقے سے چلتی ہے اور پریشانی بھی نہیں ہوتی، تو اس لیے اس اینگل سے ہم جب کریں گے تو مشین کے اوپر لوڈ بہت کم آئے گا۔ تو یہی اس کا مقصد ہے کہ یہ جو روڈ بن جاتا ہے، روڈ بننے کے بعد رولہ چل جاتا ہے، رولہ چلنے کے بعد جب اس کو ہم پھر دوبارہ ڈچ لگاتے ہیں تو اس کا مقصد کیا ہے اور کیوں لگائی جاتی ہے۔ تو یہاں دوستو یہ ڈچ اس لیے لگائی جاتی ہے کہ کسی جگہ پہ اس کے اندر پانی کا مارچر جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے، تو جب رولہ چلتا ہے تو پمپنگ کر جاتا ہے اور روڈ جو ہے اس کے اوپر جو ہے پانی زیادہ ہونے کی وجہ سے وہاں جہاں سے پمپنگ کرے گا، اسفالٹ ہونے کے بعد اسفالٹ ہو بھی جائے گی تو تب بھی اس جگہ سے روڈ پھٹ جائے گا، صحیح ہے، اور اتنی محنت کرنے کے بعد اور محنت کرنے کے بعد اسفالٹ ڈالنے کے بعد سب کچھ کرنے کے بعد اگر روڈ خراب ہو جائے تو محنت ساری بیکار جاتی ہے، حکومت کے پیسے خراب ہو جاتے ہیں۔ یہ جو لمس بن رہے ہیں اسی لیے بن رہے ہیں کہ اس کے اندر پانی جو ہے وہ زیادہ ہے۔ اس کو ہم تھوڑا دھوپ لگائیں گے، دھوپ لگانے کے بعد جو ہے پھر ہم اس کو بند کر دیں گے۔ تو سب سے اچھی بات یہی ہے کہ جب بھی آپ کوئی بھی آپریٹر ہو، نیا ہو پرانا ہو جیسا بھی ہو، اگر انچارج سر پہ نہیں ہے، انچارج آپ اس کے پاس نہیں ہے تو اس کو خود بھی یہ ہونا چاہیے کہ اس کو ہم اس کے لمس جو ہے یہاں جہاں پانی زیادہ ہے یا پمپنگ کر رہی ہے تو اس جگہ کو ہم نکال کے تھوڑا سکھا کے پھر دوبارہ ڈال دیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بھئی آپریٹر کو کہ بھئی وہ آئے گا وہ بتائے گا تو پھر ہی کرنا ہے، کیونکہ اگر اللہ نہ کرے وہ تھوڑی دور گیا ہوا ہے، آپ نے ریچ بنا دی ہے اور ریچ بنانے کے بعد اگر سب کچھ ہونے کے بعد محکمہ آتا ہے اور چیک کرتا ہے، چیک کرنے کے بعد وہ دیکھتا ہے کہ بھئی یہاں تو لمس ہیں، یہاں تو پانی زیادہ ہے، تو یہاں سے آپ کو نکالنا پڑے گا، تو ایک دن کی محنت جو ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے مکمل۔ اس کے اوپر جو لاگت آتی ہے، ڈیزل کی آتی ہے، آپریٹر کا خرچہ آتا ہے اور جو جتنی بھی اس کے اوپر مشینری چلتی ہے وہ بالکل بیکار ہو جاتی ہے۔ اس سے پہلے اچھا ہے کہ خود ہی آپریٹر جو ہے وہ خود ہی اس کو چیک کرے اور کرنے کے بعد اس کو باہر نکال کے سکھا کے پھر وہاں ڈال دیں۔ تو اس لیے ہم نے یہ ڈچ لگائی ہے۔ ڈچ لگانے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہے پانی جو ہے اس کا تھوڑا خشک ہو جائے گا اور خشک ہونے کے بعد ہم پھر اس کے اندر ڈال دیں گے۔ جس جگہ پہ جہاں بھی پانی زیادہ ہو وہاں ہی اس کو کر لینا چاہیے۔ اگر پوری ریچ کے اوپر پانی زیادہ ہے تو پوری ریچ کا اس کا یہی ہے کہ یا تو اس کو دوبارہ مکسنگ کی جائے، اگر مکسنگ نہیں کرنا چاہتے ہیں تو اس کے اوپر تھوڑے حل لگا کر چھوڑ دو، حل لگانے کے بعد اس کو دوبارہ جو ہے اس کے اوپر بلیٹ مار کے رولہ چلا کے دیکھ لو، انشاءاللہ صحیح ہو جائے گی۔ آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو صرف یہی بتا رہے ہیں کہ ڈچ لگانے کا طریقہ، کہ ڈچ کیسے لگانی چاہیے اور کس طریقے سے لگانی چاہیے۔ تو اللہ پاک آپ سب کی حفاظت، آپریٹروں کی، پردیسیوں کی، جہاں بھی جو کام کر رہا ہے اللہ پاک سب کی حفاظت فرمائے۔ تو ڈچ لگانے کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ یہ جو آج ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ کس طریقے سے ڈچ لگانی چاہیے، صحیح ہے، یہ دیکھتے جائیں، انشاءاللہ مختلف طریقوں سے آپ کو ڈچ لگانے کا طریقہ ہم بتا رہے ہیں کہ اس طریقے سے ڈچ لگا لیں۔ تو الحمدللہ یہ ڈچ ہم لگا رہے ہیں، دیکھیں
مختلف زاویے سے مختلف طریقے سے ہم ڈچ لگانے کا طریقہ ہم نے آپ کو بتا دیا ہے۔